اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بات وہی سعودی سودا کی اور یہ جعلی مفتیوں کی، سودا دین کی، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جی فلانا مر گیا، معاذ اللہ نبی زندہ نہیں۔ ہاں قبروں میں تم جایا کرو، وہاں السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو۔ وہ تو مر گئے، قبروں میں عام قبرستان کی بات ہو رہی ہے۔ وہاں جا کے تم سلام کرتے ہو سارے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہ مر گئے تو سلام کیوں کرتے ہو بھائی؟ عام قبرستان کی بات ہو رہی۔ اور ایک وہ ماشاءاللہ جو تم نے کتابیں بچوں کو پڑھا رہے ہو، وہ جس ان میں اسلام لے کے آیا وہ محمد بن قاسم، وہ جی 4 مشہور فرشتے ہیں، وہ جی 4 مشہور کتابیں ہیں، پاکستان میں جاری ہیں، باہر نکلو تو 40 ہو جاتی ہیں۔ فرشتے بھی 4 ہے، 5ویں کا نام پوچھو معلوم نہیں، باہر نکلو 40 ہو جاتے ہیں۔ وہ جی آدم علیہ السلام کا وہ ایک بچہ ہوتا تھا، بچی ہوتی تھی، آپس میں ان کی شادیاں ہو جاتی تھی۔ وہ جی اماں ہوا نے وہ پھل کھا لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، سب بکواس ہے۔ قرآن ان سب باتوں کی نفی کرتا ہے۔ سورج کا فرشتہ بہت مشہور ہے، پاکستان میں نہیں ہے، ساری دنیا میں مشہور ہے۔ بارش کا فرشتہ ساری دنیا میں مشہور ہے، پاکستان میں جاری ہے۔ دین ابراہیمی جو سب سے لمبا چلا آ رہا ہے، 5,500 سال ہو گئے، ابراہیم کے صحیفے، وہ مشہور نہیں ہے۔ نوح کی کتاب مشہور نہیں ہے۔ قرآن میں کتنی کتابوں کا ذکر ہے، صحیفوں کا، کتابوں کا، وہ وید مشہور نہیں ہے، پاکستان میں نہیں ہے، باہر دنیا میں ساری مشہور۔ اور یہ یہودا کا ایک مخصوص طبقہ ہے، یہ بکواس کر رہا ہوتا ہے اس طرح کی، ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ اللہ نے جنات، فرشتوں، آدم سب کو ایک ساتھ اتارا ہے، اور کہیں اللہ نے نام لے کے نہیں کہا کہ جی وہ اماں ہوا نے پھل کھا لیا، وہ جی اماں ہوا پسلی سے نکل آئی۔ ہم دوسرے مذہبی کتابیں پڑھیں تو اس میں اماں ہوا سے پہلے بھی ایک عورت کا ذکر ہے۔ سب سے زیادہ اس کی انفارمیشن آپ کو انڈیا میں مل جائے گی، آدم علیہ السلام کی، بیت المقدس میں 2 جگہوں پہ مل جائے گی، باقی دنیا میں کہیں ملے گی۔ ایک سے زیادہ شادیوں کا ذکر ہے، کہیں اللہ نے نہیں کہا، ہوا نے وہ ورگل آیا یا ہوا نے جو ہے وہ بیج کھایا، عورت کا تو نام ہی نہیں لیا اللہ نے، نہ معلوم کون سی ہے، پہلی بیوی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی۔ تو اسلام کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی اسلام تھا، 5,000 سال پہلے بھی سندھ میں اسلام کی تبلیغ ہوئی، ہمیشہ سے ہوتی ہے۔ چلو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو لگا لو۔ تو یہ کیا کرنے آئے صحابی، سندھ کا نام لے کر تو نبی نے حدیث بیان کی، ان کی اولاد یہاں پر آئی، امام زین العابدین ہیں، کراچی میں مدفن ہیں، غازی بابا ہیں، تو یہ کیا لے کے آئے؟ سندھ میں کئی صحابہ ہیں، متلی میں آپ کو مل جائیں گے، تو وہ کیا لے کے آئے؟ یہ تو فتنہ تھا، دیبل پہ اس نے قبضہ کیا، جنگی محاذ پہ آیا، کمانڈر تھا، اسلام کہاں سے یہ لے کے آیا؟ کیا تم کتابوں میں پڑھاتے ہو؟ نبی کی آل اولاد لے کے آئی، صحابہ لے کے آئے اسلام، اور 1400 سال پہلے بھی اسلام موجود تھا سندھ میں، آتا رہا، دین ابراہیمی سے آتا رہا، بدھ سے آتا رہا، اور یہ سب اسلام سے باہر نہیں، یہ سب سعودی سودا نے کھایا ہے ان کا حق، اور ہمارے یہاں کتابیں چھپی ہیں بھاری پیسے دے کے، اور بچوں کو غلط تعلیم دی جاتی ہے، تاریخ مسخ کی جاتی ہے۔
بے شمار چیزیں ہیں ایسی، بے شمار قصے کہانیاں تمہیں مل جائیں گے اسلام میں، جن کی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی مستند حوالہ ہے، اور نہ ہی کوئی کوئی کتاب ہے ایسی۔ ہاں وہ جی ڈاکٹر صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، باقی کتابوں کا نہیں لیا۔ میرا بھائی سب کتابیں اللہ نے محفوظ کی ہیں اسی قرآن میں۔ ابراہیم کے صحیفے بھی اس قرآن میں تمہیں ملیں گے، توریت بھی تمہیں اس قرآن میں ملے گی، انجیل بھی ملے گی تمہیں اس قرآن میں، زبور بھی ملے گی تمہیں اس قرآن میں، وید بھی ملے گی تمہیں اس قرآن میں، اور یہ تمام کتابیں اس قرآن میں محفوظ ہیں۔ میں نے وہ 7 منٹ والی ریل جاری نہیں کی، تفسیر والی، یہ ساری کتابوں کا علم ہمیں قرآن سے ملتا ہے، سارے انبیاء کا حوالہ، اور یہ قرآن میں محفوظ ہے الحمدللہ۔ سب کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اور ان کو قرآن میں محفوظ کر کے دکھایا ہے الحمدللہ۔ تو تھوڑا بیان دینے سے پہلے غور و فکر کر لیا کرو۔ یہ سب باتیں ہم پروف کر چکے ہیں، قرآن کی آیتوں کے حوالے دے چکے ہیں، دلائل ہیں ہمارے پاس، تم غور و فکر نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔